ذمہ داریاں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معرکہ حق و باطل روز ازل سے ہی جاری و ساری ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے حق کے مقابلے میں باطل اور اہل باطل اپنی مختلف حرکات ادا کرتے ہوئے نظر آئے، اور ہمیشہ سے ان کی یہ کوشش اور کاوش رہی کہ حق کو بچھاڑ دیا جائے، حق کو کمزور کر دیا جائے، حق کو مٹا دیا جائے یا حق کو ناکام کر دیا جائے۔ لیکن خالق کائنات جل وعلا نے حق میں وہ طاقت رکھی ہے، وہ دمخم رکھا ہے اور وہ قوت رکھی ہے کہ جب بھی اس کو مٹانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اس کے خلاف ایسی سازش کے جس کے سبب لوگ اس سے دور ہو جائیں، ایسا سلسلہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا حق کو پھر سے پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ میدان میں لاتا ہے، اور لوگ حق کی واہ حقیقت اور اس کی وضاحت دیکھ کر حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی ہفتے کے اندر سویڈن میں اور ہالینڈ میں قرآن مجید فرقان حمید کے جو نسخے چلائے گئے، یہ اصل میں جو باطل ہے اس کی کوششوں کی انتہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور صاحب اسلام اور کتاب اسلام کی جو کتاب ہے اس سے لوگوں کو متنفر کیا جائے، اس سے لوگوں کو بے یقینی کی طرف لایا جائے، اس سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور جب وہ ایسا کچھ نہیں کر پاتے جو ان کے ذہنوں کے لحاظ سے 100% پورا اترے، تو پھر اپنے اندر کی آگ کو اس طرح وہ ظاہر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ان کی مذموم کوشش اور کاوش ہے، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ لیکن عزیز دوستو، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے لحاظ سے جو روز ازل سے سلسلہ یہ جاری ہے، اس کے لحاظ سے قرآن کے کیا انداز ہیں اور پھر آگے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے بنیادی طور پر؟ آخر وہ قرآن سے اتنے نالاں کیوں ہیں؟ قرآن مجید سے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اور قرآن کے لحاظ سے آئے روز وہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ عزیز دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ان کے زمانے کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ اس نبی علیہ السلام کی طرف سے اس وقت کے لوگوں کے لیے دلیل ہوتا ہے، ان کی نبوت کے لحاظ سے کفار کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور اہل حق کے لیے خوشیوں کا سامان ہوتا ہے جس سے ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی معجزات ملے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ معجزہ ہے جو محبوب کریم علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اقدس آپ کی مبارک ہاتھوں سے، مبارک جسم اقدس سے، مبارک اشاروں سے ظاہر ہوتے رہے، وہ معجزات ہیں۔ اور کہیں آپ نے سنے ہیں، مثال کے طور پر حدیبیہ کے مقام پر رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، آپ دعا فرمائیے۔ تو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تمہارے پاس پانی ہے اتنا لے آؤ۔ پانی لایا گیا، ایک پیالے میں پانی رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو جو ہی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پانی پہنچا تو پیالے میں پانی، اب خود سوچے کہ کتنا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک دست اقدس اس پیالے میں رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور سب نے پیا، خوب سیر ہو کے پیا، جانوروں کو بھی پلایا، بھرنا تھا بھر لیا، ہر ایک نے اپنے تئیں یہ اہتمام کیا۔ پوچھا گیا کہ اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی؟ کہنے لگے اس وقت تعداد 1400 تھی۔ 1400 کے لیے وہ نبی علیہ السلام کی مبارک جو انگلیاں تھیں
پنجہائے اقدس اس سے جو پانی جاری ہوا 1400 نے پیا، ان کی سواریوں نے بھی پیا۔ تو کہنے لگے کہ اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا۔ اب ایک ہیں یہ معجزہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں ہوتے رہے، اور یہ اہل ایمان کی خوشی کا سبب تھے، ان کے ایمان کی مضبوطی کا سبب تھے، اور کفار کے لیے چیلنج تھے۔ اب ایک یہ معجزہ ہے، اور ایک معجزہ وہ عطا کیا گیا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پرملال کے بعد بھی قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اسی معجزہ کو دلیل بنایا گیا، باقی بھی دلیل ہیں لیکن بطور خاص اس معجزے کو دلیل بنایا گیا، اور اس کے ذریعے قرآن مجید، اس کے ذریعے جو ہے وہ کفار کو، یہود و نصارہ کو چیلنج کی کو جو ہے وہ اہتمام کیا گیا۔ اور وہ معجزہ کون سا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کو رب ذوالجلال جل وعلا نے کفار کے سامنے بطور چیلنج رکھا۔ اب جن کے درمیان قرآن نازل ہوا تھا، یہ قرآن ایک کتاب کی صورت میں جب بعد میں وجود میں آیا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کی صورت میں رکھا، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ سے کلام نازل ہوتا، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس پہ جو وہ جاری ہو جاتا۔ یہ بات واضح رہے کہ معجزہ اصل میں قدرت الہی ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتا ہے، اور وہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ جن کی یادوں سے یہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور رب ذوالجلال جل وعلا نے اب اپنی قدرتوں کا جو اظہار کرنا ہے وہ انہی کے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اہتمام فرماتے ہیں۔ تو یہود مشرکین مکہ سب سے پہلے انہیں جو چیلنج ہوا، وہ چیلنج کیا تھا؟ چونکہ وہ بڑے فصیح تھے، وہ بڑے بلیغ تھے، بڑا سلسلہ تھا ان کا، تو ان کو چیلنج یہ کیا گیا کہ اگر تم اتنے فصیح ہو، اتنے بلیغ ہو، تو اس قرآن کے جیسی کوئی کلام جو ہے وہ بنا کے لے آؤ۔ یہ سب سے پہلا چیلنج ہے، اور یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ چیلنج صرف ان تک تھا، بلکہ خالق کائنات جل وعلا نے یہ چیلنج قیامت تک کے لیے رکھا۔ آج بھی جتنے یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، ہندو، سکھ وغیرہ، ان کے سامنے قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے، اور آپ نے اگر سرچ کریں تو باقاعدہ آپ کو ملے گا کہ باقاعدہ ایسا کیا گیا کہ قرآن کے مقابلے میں کتاب بنائی گئی، قرآن کے مقابلے میں مختصر کلام بنایا گیا، اور اس کو قرآن کے مقابلے میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن عزیز دوستو یاد رکھیے گا، یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے مقابلے میں جو جتنے بھی چراغ جلائے گا وہ چراغ بجھ جائیں گے، لیکن قرآن کا چراغ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ 1400 سال ہو گئے اس کو، یہ چراغ کم نہیں ہوا، اس میں ذرا سی بھی روشنی مدم نہیں ہوئی۔ تو جو آج کے اگر دور میں ایسا کریں گے تو وہ روشنی کب مدم ہوگی؟ تو ایک یہ چیلنج ہے کہ قرآن کے مقابلے میں، اس کی کتاب کے مقابلے میں کتاب بنا لاؤ، یہ اس کا چیلنج ہے، اور وہ یہود و نصارہ اور مشرکین سارے مل کر اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ پورا کر پائیں گے۔ پہلا یہ چیلنج ہے قرآن یہود کا، اور وہ اس پہ پورا نہیں کر سکتے۔ دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کا یہ چیلنج ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آپس کی ترتیب ہے، یعنی کہ الفاظ کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے، اس ترتیب میں کوئی جو ہے وہ کوئی صورت بنا کے لے آؤ، ایسی ترتیب بنا کے لے آؤ، اس ترتیب کے لحاظ سے بھی وہ قیامت تک کے لیے سر پٹولتے رہیں، وہ اس ترتیب پر کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ ایسا اللہ رب العزت نے قرآن کو بنایا ہے۔ تیسری جو کیفیت قرآن کی طرف سے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو نظام دیا ہے اس نظام کے مقابلے میں نظام لے آؤ۔ کیونکہ نظام کس نے دیا ہے؟ قرآن کلام الہی ہے، تو کلام الہی کے اعتبار سے یہ نظام الہی ہے، تو نظام کس نے دیا ہے؟ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے، اور دیا کس کے ذریعے گیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے۔ اب آج بھی دنیا اس حقیقت کو جان چکی ہے، اور اگر وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے کہ روئے زمین پر کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس نے واقعی انسانیت کو وہ مقام دیا ہو جو اس کا حق ہے، سوائے نظام اسلام کے۔ کوئی نظام آپ کو ایسا نہیں ملے گا، اور باقاعدہ یہ نہیں ہے کہ صرف خیالی طور پر، خاکے کے اعتبار سے، یا محض جو ہے وہ کلام کے اعتبار سے، دعووں کے اعتبار سے نہیں، عملی طور پر۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اقدس، حضرت صدیق اکبر کا دور اقدس، فاروق اعظم کا دور اقدس، باقاعدہ آپ کو ایسا جو ہے وہ دور ملے گا جس میں قرآن کی برکات باقاعدہ انسان کو ملتی ہوئی میسر آئیں، نظر آئیں۔ اور آپ سلطنت عثمانیہ اٹھا کے دیکھ لیں، مغلوں کا جو دور ہے صحیح پہلا دور، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کی برکات عام ہیں۔ اب عزیز دوستو، وہ اس کلام کے مقابلے میں تو کلام نہیں بنا سکتے، لیکن اب وہ کرتے کیا ہیں؟ دو کام وہ کر رہے ہیں۔ ایک تو جب انہیں پتہ چلا کہ نظام کے مقابلے میں ہم نظام نہیں لا سکتے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس نظام کو لوگوں کے درمیان ایسا بنایا جائے کہ یہ مشکوک ہو جائے،
یہ لوگ اس کے لحاظ سے وسوسات کے شکار ہو جائیں، اس کے لحاظ سے بے یقینی کا شکار ہو جائیں، یہ جو ہے وہ حرکت انہوں نے شروع کی، یہ طریقہ انہوں نے اپنایا۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، یہ طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ یہود مدینہ طیبہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک وفد تیار کر کے بھیجا، اس نیت کے ساتھ کہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کو نبی علیہ السلام سے متنفر کیا جائے۔ اب آپ اس بات کو جانتے ہیں، جو تھوڑا سا اسکول سے یا لٹریچر سے متعلق ہیں، ایسی ایسی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور یہ باقاعدہ اس کے ساتھ سلسلہ جاری ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ ایسا اعتراض کیا جائے کہ ایک نیا پڑھنے والا جو قاری ہے، جس کو نیا اس سے شغف ہوا اور وہ کتاب پڑھنے کی طرف آیا، وہ نبی علیہ السلام کے ذہن کی ذات اقدس کے لحاظ سے مشکوک ہو جائے، وہ متنفر ہو جائے، سرکار کی بارگاہ سے دور ہو جائے۔ اگر کم از کم نبی علیہ السلام سے مضبوط تعلق نہیں بنا سکا تو وہ اتنا بھی نہ رکھے کہ جو ہے وہ تھوڑا بہت بھی تعلق جو وہ نہ رکھ پائے، بس سرسری سا تعلق ہو نبی علیہ السلام کے لحاظ سے۔ یہ انہوں نے اہتمام کیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے گروہ بھیجا، اور اس گروہ نے یہ حرکت کی کہ صبح کے وقت وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صبح کے وقت، تیسرے پارے میں باقاعدہ موجود ہے، صبح کے وقت حاضر ہوئے اور ایمان لائے، نبی علیہ السلام کے پاس رہے۔ شام کا جب وقت ہونے کو تھا تو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ اس نبی علیہ السلام کے لحاظ سے ہم نے جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ نشانیاں اس نبی میں نہیں پائی جاتی، اس واسطے ہم یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں جو نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کے ذہنوں کو مشکوک کرنا تھا کہ یہود چونکہ اہل کتاب تھے اور وہ ان کے پاس کتاب کے لحاظ سے وہ لوگوں کے درمیان ایک عقیدت بھرا مقام رکھتے تھے، تو اس واسطے انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو ہے وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ کا ہمارے مسلمان اور ادھر جو ایسٹرن کنٹریز ہیں، مشرقی دنیا، اس کے اندر جو ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے اور ایک مقام ہے، اس کے لحاظ سے اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا سائنسدان خراب کہہ رہے ہیں، کیا سائنسدان غلط کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ کیا سائنسدان، کیا انہوں نے یہ چیز غلط ایجاد کی ہے، اب اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا آج کا جو نیا پسماندہ مسلمان ہے اس کے دل میں جو ایک سائنس کا روب ہے، اس روب کے لحاظ سے اس کے ذہن میں یہ کلام آ جاتا ہے کہ سائنس کیسے غلط کہہ سکتی ہے، یا جو جن کے ہاتھوں میں دوربین ہے اور جو چلا رہے ہیں وہ کیسے جو ہے وہ غلط کر سکتے ہیں۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیے گا، یہ طریقہ واردات شروع سے چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو نبی علیہ السلام اور قرآن مجید کے لحاظ سے متنفر کیا جائے، ان کے ذہنوں کو مشکوک کیا جائے، اور قرآن کے نظام کو تو وہ نہیں ختم کر سکے اور نظام کو توڑ نہیں سکے اور نظام کے مقابلے میں نظام نہیں لا سکے، تو کم از کم اتنا کر لیا جائے کہ نظام کو مشکوک کر دیا جائے کہ لوگ اس نظام کے پاس بھی نہ جا سکیں، یعنی کہ اپنا نہ سکیں، اس کے پاس بھی نہ جا سکیں اور اس کے لحاظ سے ہی وسوسات کا شکار رہے۔ اسی واسطے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان قرآن کے نظام پر جب بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سے اینکرز، بہت سے جرنلسٹ کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحافی، کہ جناب اب ہم جو ہے وہ قدیم دنیا میں چلے جائیں، اب پرانی دنیا کی طرف چل پڑیں، اب پتھروں کے دور میں چلے جائیں۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک ان کے ذہنوں سے وہ جو ان کا غبار تھا وہ اترا نہیں ہے، اور وہ آج بھی اسی غبار کے زیر سایہ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو، قرآن ایک نظام ہے جو رب ذوالجلال جل وعلا نے اہل اسلام کو عطا فرمایا، جس کو اپنانا بحیثیت مومن مسلمان جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے لحاظ سے ایک تو ان کا ویسٹ کا یہ معاملہ ہے کہ قرآن کے لحاظ سے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، قرآن کے نسخوں کو یہ انہوں نے پہلی دفعہ ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ ایک پادری نے قرآن مجید پہ پیٹرول چھڑکا اور پھر اس میں آگ جلائی، اس نے بھی ایسا کیا۔ اسی طرح افغانستان کے اندر ایک امریکن جنرل تھا، اس نے بھی قرآن مجید کو جو وہ آگ لگائی، اور یہ کہتے ہوئے نعوذ باللہ کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں یہ دہشت گردی سکھاتا ہے، اس واسطے ہم جو ہے وہ قرآن کو آگ لگا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن دہشت گردی نہیں سکھاتا، یہ باطل لوگوں کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے، اور کس طرح ظلم و جبر کی داستانیں لوگوں کے درمیان قائم کی جاتی ہیں اس سے بچنا لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اب ویسٹ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اندھا کر کے مارنا چاہتے ہیں، اور قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ قرآن لوگوں کو آنکھیں دیتا ہے، سننے کے لحاظ سے کان دیتا ہے، اور حق کے لیے بولنے کے لیے آواز اور زبان دیتا ہے کہ تم بولو، تمہارا حق ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن بندوں کو زندگی سکھاتا ہے اور زندہ چلنے کا درس دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو اعجاز ہے۔ عزیز دوستو چلتے ہیں، اب یہاں ساتھ یہ بھی دیکھیے
قرآن مجید فرقان حمید کے لحاظ سے جو مغربی طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کے لحاظ سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. عزیز دوستو، حدیث طیبہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی جب دیکھی جائے تو پھر برائی کو کنٹرول کرنے کے، روکنے کے نبی علیہ السلام نے درجے بیان فرمائے ہیں. برائی جب دیکھیں، اب ایک برائی وہ ہے مثال کے طور پر جو میری ذات میں ہے، ایک برائی وہ ہے جو کہ ہماری اپنی سوسائٹی میں ہے، اور ایک برائی وہ ہے جو انٹرنیشنل لیول پر یہ آ چکی ہے، یہ بھی ایک برائی ہے. اب برائی ایک چھوٹے درجے کی ہے، ایک بڑے درجے کی ہے، ایک اس سے بڑے درجے کی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل لیول پر، یعنی کہ یوں سمجھیے گا کہ ایک قوم کے مقابلے میں دوسری قوم کا بندہ اٹھ کھڑا ہو کر یہ کام کر رہا ہے. اب یہ بڑی دہشت گردی ہے. اب اگر اس کو کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے تو یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آزادی اظہار رائے یہ نہیں ہوتا کہ تم کسی پر جو ہے وہ کرین چلا دو، کسی پہ ظلم و ستم کی راہیں ہموار کر دو اور کہو کہ جو ہے یہ ہمیں آزادی ہے اور فطری آزادی، ہم ایسا کام کر رہے ہیں. یہ آزادی نہیں، یہ دہشت گردی ہے. یہ لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ آگے بڑھیں اور اٹھ کر جو ہے وہ آگ لگائیں، فساد کریں اور ظلم و بربادی کا سلسلہ جو ہے وہ عام کریں. تو عزیز دوستو، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. برائی کو روکنے کا سب سے پہلا درجہ کون سا ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا؟ وہ ہے کہ جب کسی کو برا کام کرتے ہوئے یا برائی دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ سے روکا جائے. یہ سب سے پہلا درجہ ہے. اور ایک دوسری حدیث طیبہ کے اندر سرکار نے فرمایا جو بندہ کسی برائی کو آگے بڑھ کے ہاتھ سے روکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہاتھ سے روکنا یہ پہلا درجہ ہے. اس کے بعد اگلا دوسرا درجہ آتا ہے. ابھی اس کی ڈیٹیل میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہاتھ میں روکنے کے لحاظ سے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوسرا درجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے. یہ دوسرا درجہ سرکار نے بیان فرمایا. اور تیسرا جو درجہ سرکار نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ برائی کو جب دیکھا جائے تو اس برائی کے لحاظ سے دل میں نفرت کو، دل میں اس کو برا جانا جائے اور برائی کے لحاظ سے نفرت کا اہتمام کیا جائے. اب یہ تین درجے جو ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے. عزیز دوستو، اگر ہم ہاتھ سے روکنے کے لحاظ سے جو عوامی درجے کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا جو درجہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس وقت موبائل ہے اور یہ موبائل بڑا پر اثر کام کر رہا ہے. اگر اس پر پرزور اور مؤثر طریقے سے ٹرینڈ چلائے جائیں اور ایک مضبوط جو ہے وہ آواز باقاعدہ بلند کی جائے فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اور اس طرح کی دوسری جتنے بھی جو پیجز ہیں ان پر یہ کام کیا جائے تو ایک مضبوط آواز جائے گی اور ایک بڑا ان کو جو ہے وہ دھچکا لگے گا کہ اسلامی دنیا کے اندر ہمارے لحاظ سے جو ہے وہ کیا ذہن بن رہا ہے. تو یہ ایک بڑا مضبوط. عزیز دوستو یاد رکھیے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو دو بندے آئے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دو بندے ہی ہیں، اس کے سوا کیا معاملہ ہے، کون ایسا کر رہا ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ دو بندے اصل میں نمائندے ہیں اس ذہن کے کہ جو ذہن ان کی سوسائٹی کے اندر موجود ہے کہ جس میں یہ پلے بڑے ہیں، پروان چڑھے ہیں اور وہاں سے آگے آ کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. یہ نمائندگی ہے. اصل معاشرہ تو پیچھے موجود ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس بات سے اب ہم یہ کہیں کہ نہیں جی بس وہ ایک دو بندے کر گئے اس کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیز دوستو، یہ اگر تو کبھی کسی دور میں ہوا ہوتا تو تب تو بات تھی. اب تو تسلسل کے ساتھ یہ مارکیٹ میں ایسا معاملہ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے غالباً رمضان مبارک کے اندر ایک فرد مسجد میں گھس جاتا ہے اور باقاعدہ ویڈیو بناتے ہوئے باقاعدہ مسلمانوں کو شہید کرتا چلا جاتا ہے. اور اس وقت کوئی جو ہے وہ جو انٹرنیشنل رائٹس ہیں تنظیمیں وہ نہیں کھڑی ہوئی اور انہوں نے نہیں کہا کہ جناب دہشت گردی ہو رہی ہے. چپ کہہ کے یہ کہہ دیا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. عجب لوگوں کا سٹینڈرڈ بن گیا کہ مغرب کے لحاظ سے وہی عمل کیا جائے تو اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کوئی مسلمان اٹھ کے کھڑا ہو تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے ہماری مسلمان بہن عافیہ اس کے لحاظ سے کیا کیا، اس کو دہشت گرد قرار دے کر 10 سے 20 سال ہو گئے اس کو جو ہے وہ پھانسی پہ رکھا ہوا ہے، اس کو زندان کے اندر جیل خانہ میں. تو یہ مغرب کا جو معیار ہے ہم نے سمجھنا ہے مغرب کا معیار کیا ہے اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے جس کا حق ہے کہ وہ بولے اور مضبوط ترین آواز کے ساتھ بولے وہ ہمارے حکمران ہیں. یہ بولیں، سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے یہ بولیں. آپ کو یاد ہے اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں پچھلے دنوں رجب طیب اردغان انہوں نے ایک مضبوط آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ سویڈن کو
کہ تم اگر چاہتے ہو کہ نیٹو میں اب تمہاری ہم جو ہے وہ ووٹ دیں تمہیں نیٹو کی رکنیت کے لیے، تو اب ہم تمہارے لحاظ سے یہ ووٹ کا اہتمام نہیں کریں گے۔ اب یہ ان کی آواز تھی، قدرے مضبوط آواز ہے، بھلے جیسے ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک آواز ہے، آواز اٹھی۔ اب اس کے لحاظ سے اگر دوسرے ممالک کے حکمرانوں کو دیکھا جائے تو ایسے جیسے سانپ سونگ کے بیٹھا ہے کہ کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں بول رہے عزیز دوستو؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہمیشہ کشکول لے کے اوروں کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے بیٹھیں گے اور ہمیشہ یہ کہیں گے کہ باہر سے کچھ آئے گا تبھی ہماری زندگی چلے گی، ہمارے معاملات چلیں گے، ہمارا نظام چلے گا۔ اب آج کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا، جو بندہ کسی کا منگتا ہو جاتا ہے یا کسی کے در کے ٹکڑے کھا لیتا ہے، وہ کسی کی اس کے سامنے آنکھیں نہیں کھول سکتا اور نہ ہی اس کے سامنے زبان جو ہے وہ دراز کر سکتا ہے۔ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہو چکا۔ آج کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، باقاعدہ یہ آپ کو نظر آئے گا، سابقہ وزیر خزانہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور موجودہ جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ہماری کامیابی ہو گئی۔ کس میں؟ کہ ہم جو ہے وہ IMF کے پاس پہنچ گئے اور IMF سے سود لینے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، جس کو رب نے حرام کہا اور اپنے ساتھ جنگ کہا، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی ہمارا مقدر ہو گئی، تو اس سے بڑھ کی بدبختی کیا ہے اور شعور کی کمزوری کیا ہے؟ اور پھر یہ کہیں کہ ہم مومن مسلمان ہیں۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ بھئی حکمرانوں کے لحاظ سے ایسی بات کیوں کی جائے؟ میرے بھائیو، اگر کوئی انڈیا کا حکمران ہو اور وہ نہ بولے تو اس کا تو حق ہے کہ وہ کافر ہے، اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک وہ حکمران جو مسلمانوں کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے باقاعدہ سامنے آیا، اس کو تو سب سے پہلے حق جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے ان مسلمانوں کی کہ جو باقاعدہ جن کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے وہ سامنے آیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یاد رکھیے، جب تک یہ اپنی سیٹ سے الگ ہوتے ہیں ہمارے درمیان، اس وقت تک ان سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں ہوتا اور ان سے بڑا مومن مسلمان بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب یہ باقاعدہ سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت ان کے ڈوئل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، ڈوئل فیس یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک فیس ان کا جو ہے سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے اور دوسرا فیس ویسٹ کی طرف ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حکمرانوں کی اگر آواز ہو تو باقاعدہ اس آواز میں دم ہوگا اور عوام ساری کی ساری ساتھ چلے گی۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ جب مشرف دور میں افتخار چودھری صاحب کو ہٹا دیا گیا چیف جسٹس کے عہدے سے، ان کو جب ہٹا دیا گیا تو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم یہاں لاہور سے چلے اور چلتے چلتے ابھی انہوں نے شجرہ کراس نہیں کیا تھا کہ افتخار چودھری صاحب کو باقاعدہ ان کی سیٹ پہ بحال کر دیا گیا۔ جن کی اخبار یا جن کو جو ہے وہ خبریں جن سنتے ہیں پڑھتے ہیں، جو ملک کے حالات سے واقف ہیں، ان کو اس بات کی خبر ہوگی کہ ایسا ہوا۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کہ اگر ملک کا ایک ایسا سیاسی مقبول بندہ چلے اور اپنی مفاد کی خاطر وہ یہ کام کرے تو اس کو یہ سارا ہو جائے، تو اگر وہی بندہ دین کے لیے جو ہے وہ چلے تو سوچیں کہ کتنی برکتیں آئیں گی، کتنی قوت ہوگی۔ لیکن یہ ساری کی ساری مفاد پرستی ہے اور سارے کام اپنے مفاد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے، آپ کو اگر شاید یاد ہو نہ کہ یاد ہو، ہمارے پاکستان کے اندر غازی ممتاز قادری صاحب والا ایک واقعہ ہوا اور تاریخ اس کو کبھی نہیں بھولے گی۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لحاظ سے جب اس وقت کے وزیر اعلیٰ پاکستان کے اندر میاں شہباز شریف، ان کو جب کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو سپورٹ کریں اور ان کے لحاظ سے ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے جو ہے وہ مسلمانان پاکستان کو تکلیف ہو، تو انہوں نے کہا آگے سے کہ تم پر لازم ہے کہ تم اتنے بندے اکٹھے کر کے لے آؤ تاکہ ہم ویسٹ کو دکھا سکیں کہ جناب ہمارا یہ بندہ جس کو ہم پکڑ کے بیٹھے ہیں اس کے اتنے سپورٹر ہیں، تاکہ جو ہے وہ ہم آواز بلند کر سکیں۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، اپنے مفاد کی خاطر یہ لاکھوں لوگ لے کے میدان میں آ جائیں اور جب جو ہے وہ دین کا معاملہ آئے تو اس وقت یہ کہیں کہ جناب بندے لے کے آئیں پھر ہم جو وہ کوئی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو اپنے سے مفاد ہے، دین سے مفاد نہیں ہے۔ دین کے معاملات میں اس کے لحاظ سے وہ اسی بات سے عزیز دوستو ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب دین کی باری آتی ہے اس وقت یہ ڈبل فیس بات کریں گے، ایسا کلام کریں گے جس میں ادھر کی بھی راہ رہ جائے ادھر کی بھی راہ رہ جائے، اس طریقے سے یہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے گا، اگر دم خم ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل نے فلسطین پر باقاعدہ حملہ کیا تو اسرائیل کے جہاز کھڑے تھے باقاعدہ سمندر کے اندر، تو ترکی کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم ان جہازوں کو یہیں سمندر کے اندر ڈبو دیں گے، اور چند دنوں کے اندر سیز فائر ہو گیا تھا اور اس نے جو ہے وہ حملہ بند کر دیا تھا۔ تو عزیز دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہمارے یہ حکمران اپنی ذمہ داری دکھائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ویسٹ کو کبھی جرت نہ ہوگی کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے پھریں۔ آپ اگر تھوڑے سے تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، بھی یہ صرف تاریخ کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، دو واقعہ اور رکھتا ہوں۔
سلطان عبد الحمید سلطنت عثمانیہ کے بہت آخری خلیفہ ہیں سلطان عبد الحمید، اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا۔ سلطان عبد الحمید کے دور میں فرانس نے اپنے سٹیجز پر جہاں پہ وہ ڈرامے کرتے تھے، وہاں پہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لحاظ سے ڈرامہ چلانا چاہا، تو سلطان عبد الحمید نے اسی وقت ان کا ایک سفیر بلایا اور بلا کر انہیں کہا کہ اگر تم نے اور تمہارے ملک نے یہ ڈرامہ بند نہ کیا تو یاد رکھو کہ ہم تمہارے ملک پہ چڑھائی کریں گے اور تمہارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور سفیر کو بھی وہاں سے بدر کر دیا۔ نتیجہ کا نکلا کہ دوسرے دن وہ ڈرامہ نہیں چلا۔ یہ ہے جرت کہ اگر کوئی بولے تو باقاعدہ جو ہے وہ آواز بنے اور باقاعدہ سوسائٹی کے اندر اس کے اثرات ہوں۔ لیکن افسوس کے ساتھ آپ کو میں ماضی میں لیے چلتا ہوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ ہو رہی ہے، تو جنگ قادسیہ کے درمیان حضرت ابو ایوب انصاری کی جو وصال ہو گیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جہاں آج مزار ہے، وہاں پر جو رومی تھے عیسائی، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے جسد کو وہاں سے نکال کر اس کی بے حرمتی کرنا چاہی۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے یہاں بیٹھے بیٹھے خط لکھا کہ اگر تم نے ان کی جسد کو نکال کے اس کی بے حرمتی کرنا تو دور کی بات ہے، قبر کو بھی ہاتھ لگایا تو ہم رومیوں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ انداز انہوں نے اپنایا۔ آپ یقین جانیے گا خط پہنچنے کی دیر تھی کہ رومی وہیں پہ رک گئے اور وہ آگے نہیں بڑھے۔ یہ ہے میرے بھائیوں کہ حاکم وقت کا رعب و دبدبا، اور حاکم وقت اگر جو ہے وہ جلال کے ساتھ کام کرے تو نتیجہ معاشرے میں ضرور برپا ہوگا، لیکن حاکم وقت اگر در در مانگتا پھرے اور وہ اب سوچیں ایک لمحے کے لیے میں اس طرف جاؤں تو کتنے راز ہیں جو آپ کے سامنے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے کہ باہر سے کتنا پیسہ آتا ہے اور وہ سارے کا سارا پیسہ کدھر جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے چکروں میں کن کن کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں۔ اس واسطے عزیز دوستو سب سے بڑا جو ذمہ ہے وہ حکام وقت کا ہے، لیکن ان کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب دوسرا جو درجہ آتا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ہے ہمارے عوام کا، اور عوام کے درمیان علماء کا۔ علماء تو آج بھی الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر یہ مضبوط کام کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کے لحاظ سے آواز کو بلند کیا جائے اور قرآن کی حرمت اور عظمت اور ان کے قرآن کی عظمت کے تحفظ کے لحاظ سے اپنی آواز بلند کی جائے۔ اسی طرح آواز بلند کر سکتے ہیں صحافی، اسی طرح آواز بلند کر سکتے ہیں جن کے ہاتھوں میں قلم ہے، کالم نگار، اس طرح یہ سارے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ بھی فیس بک پر اپنا مضبوط کردار ادا کر سکتے ہیں اگر اپنا ذہن لے کے بیٹھیں کہ ہم نے فیس بک پر صرف جو ہے وہ فیس بک یوزر بن کے نہیں بیٹھنا، باقاعدہ مومن مسلمان بن کے اس پہ جنگ لڑنی ہے، تو پھر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا۔ لیکن جب جو ہے وہ ہم صرف یوزر بن کے بیٹھیں اور صرف اپنا فائدہ لینے کے لیے وہاں پہ بیٹھے تو کبھی بھی آپ فیس بک پہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اور تیسری اور آخری چیز کیا ہے عزیز دوستو، وہ چند چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہود و نصارہ کے لحاظ سے۔ 6 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب علیہ السلام آپ ان یہود و نصارہ کو فرما دیں، یا اہل الکتاب، اس میں یہود بھی شامل، نصارہ بھی شامل، سب اس میں شامل ہے۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ لستم علی شیء، کوئی ویلیو نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ کب ہوتی؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم نے اپنی جو کتاب تم پہ نازل کی تھی تورات اور انجیل، اگر تم نے اس کو سوسائٹی کے اندر قائم کیا ہوتا تو تمہاری ویلیو بنتی، لیکن چونکہ تم نے اسے ترک کر دیا، اب نتیجہ کا نکلا کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں۔ اب یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر تورات اور انجیل جو رب ذوالجلال کا کلام ہے اس کو قائم نہ کرنے والوں کی رب کی بارگاہ میں ویلیو نہیں، تو جو آج امت قرآن والی قرآن کو چھوڑ کے بیٹھی ہے وہ خسارے میں نہیں جائے گی؟ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نے قرآن کو صرف رکھ لیا فاتحہ کے طور پر، ہم نے قرآن کو رکھ لیا عدالتوں میں قسموں کے لحاظ سے، ہم نے قرآن کو صرف اپنے پاس اس لحاظ سے رکھ لیا کہ جب ہماری بیٹی جو ہے وہ بیاہی جائے اس کے سر پر جو ہے وہ سائے کے طور پر چلے، اس کے سوا قرآن ہماری زندگیوں میں کہاں ہے؟ عزیز دوستو، یہ قرآن اپنے حقائق خود بتاتا ہے۔ جنہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا زمانے میں اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی، رعب عطا فرمایا، دبدبہ عطا فرمایا۔ آج جو ہم نام لیتے ہیں حضرت عمر کا، عمر کو شان کہاں سے ملی؟ عزیز دوستو ذرا سوچئے، عمر کو شان کہاں سے ملی؟ عمر خود فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب میں اپنے ابا جی کی بکریاں نہیں چلا سکتا تھا، ایک وقت وہ تھا جب میں اپنے ابا جی کی بکریاں نہیں چلا سکتا تھا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ 22 لاکھ مربع میل سنبھالتا ہوا نظر آیا۔ یہ قوت کہاں سے آئی؟ یہ قوت اللہ نے اسلام کی برکت سے عطا فرمائی، قرآن کے دم سے عطا فرمائی۔
اور میں یہاں پہ رک کر میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی ہمارے یہ ساتھ برادر ملک افغانستان، عزیز دوستو یاد رکھیے گا، ان کی کرنسی اور پاکستان کی کرنسی میں کتنا فرق ہے۔ کبھی ایک وقت تھا ہم سنتے تھے یہاں کا روپیہ اور وہاں کا 100 روپیہ، اتنا کمزور ان کی کرنسی تھی، یہاں کا روپیہ اور ان کا 100 روپیہ۔ اب ہماری کرنسی کہاں گئی اور ان کی کرنسی کدھر جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بار بار قرآن کے نظام، جس کو قرآن نے جنگ کہا، سود اس کے پیچھے ہم نے بھاگنے کا اہتمام کر لیا، قرآن کے نظام کو پس پش ڈال دیا، ترک کر رہے ہیں قرآن کے نظام کو، نتیجہ کیا نکل رہا ہے میرے بھائیوں؟ روز بروز ہر آنے والا دن تاریکی بڑھا رہا ہے، ہر آنے والا دن ظلم بڑھا رہا ہے، ہر آنے والا دن کوئی ایسا نہیں ہے جس کی طبیعت میں سکون ہو، ہر آنے والا دن بے سکونی میں اضافہ کر رہا ہے۔ پیچھے ذرا مڑ کے دیکھیے آخر وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، قرآن یہ چاہتا ہے، اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ چھوڑ رہے ہیں ہم قرآن کو، اپنے پس پوش ڈالا ہوا ہے۔ اس بات سے عزیز دوستو قرآن کا ہم پہ حق یہ ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے، روزانہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ اب یہاں رک کر میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں گا، ابھی بحمدللہ پچھلے سال رمضان شریف میں جب یہ موقع ملا، حاضری ہوئی، تو وہاں پہ ہم نے خود دیکھا قرآن کی تعظیم کو فروغ دیا جائے۔ عزیز دوستو قرآن کی تعظیم کو فروغ دیا جائے۔ کیا ویلیو، کیا وہ بات کر سکتا ہے دشمن کے سامنے جو قرآن کو اپنے پاؤں میں لے کے بیٹھا ہو؟ کیا وہ بات کر سکتا ہے؟ میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا، حقائق پر مبنی ہے، آپ خود جا کے حرم شریف میں دیکھ لیجیے، خود جا کے دیکھ لیجیے۔ یہاں تک کہ مجھے اس وقت انتہائی دماغ پھٹنے کو آیا کہ بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں، طواف کے درمیان میری نظر پڑی اور میں نے دیکھا کہ جس لفافے میں سفید شاپڑ تھا، جس میں جوتے رکھے ہوئے ہیں، اسی میں قرآن پڑا ہوا ہے۔ سوچیں خسارے نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے، ذلت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، برکت اڑے گی نہیں تو اور کیا ہوگا۔ تعظیم قرآن کو ہمیں فروغ دینا ہوگا، تعظیم قرآن کو فروغ دینا ہوگا، تعظیم قرآن کو فروغ دینا ہوگا۔ قرآن جوتوں کے لیے نہیں، قرآن سروں کے لیے آیا ہے، قرآن آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس واسطے عزیز دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ وہاں جائیے تو وہاں بھی یہ کردار ادا کیجئے، لیکن یہاں پہ اپنا مضبوط کردار ادا کریں، قرآن کی تعظیم کو عام کیا جائے، یہ پہلا حق ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعد از وصال کسی جوان کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تجھے رب نے یہ مقام کیسے دیا؟ کہنے لگا میری یہ عادت تھی کہ جب بھی قرآن میرے سامنے آتا تھا میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اللہ نے اسی تعظیم کی برکت سے مجھے بخشش فرما دی۔ تو عزیز دوستو پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کی تعظیم کو عام کیا جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ قرآن کا حق کہ قرآن مجید فرقان حمید کے آئے ہوئے نظام کو اپنی زندگی کے اندر قائم کیا جائے، اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے گوداموں میں، ہمارے پارلیمنٹ کے اندر قرآن کا نظام غالب ہو۔ کیونکہ آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ نظام غالب ہوگا تو انسان بھی غالب ہو جائے گا، اور اگر نظام ہی کمزور ہوگا تو انسان کہاں جو ہے وہ غالب آئے گا۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہم سب کو سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔